قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. انسان کی نفسیات ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے کہ آگے دنیا میں کیا ہوگا، مشینز یا روبوٹس آ جائیں گے، ایلینز یا خلائی مخلوق وغیرہ وغیرہ، اور ہمارا اپنا مستقبل یا فیوچر کیا ہوگا، ہماری زندگی کے بارے میں کیا آگے ہونے والا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں. اب ان کو جاننے کے لیے ڈفرینٹ ذرائع، میتھڈس، طریقے انسان استعمال کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ علومز ہیں، جیسے علم پامسٹری ہے یعنی ہاتھوں کی لکیروں کا، ریکھا کا علم. فارچن ٹیلرز ہوتے ہیں یعنی نجومی ٹائپ کے لوگ جو بتاتے ہیں آپ کے فیوچر کے بارے میں. اس طرح جیسے علم ریاضی یعنی اعداد کے ذریعے، فلکیات یعنی ایسٹرونومی یعنی ستاروں کے ذریعے. اور پھر آپ دیکھیں قریش مکہ جو تھے وہ ایروز کو استعمال کرتے تھے اپنے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اور سپرسٹیشیس تھے. اسی طرح آپ دیکھیں ٹیرو کارڈز آج کل کے دور میں یعنی نجومی استعمال کرتے ہیں آپ کے فیوچر بتانے کے لیے، یا ڈائس ہیں یا گیمبلنگ کے ذریعے. آپ ان تمام ذرائع کے ذریعے، میتھڈ کے ذریعے آپ فیوچر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اندازوں پہ اور آئیڈیاز کے بیس پہ زیادہ تر ہوتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو دیکھے، یہ بات نارمل ہے، نیچرل ہے، اور اپنے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے وہ پلاننگز، تدابیر وغیرہ سب کچھ استعمال کرتا ہے. اب یہ تو ایک سائڈ ہوگی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کب قائم ہوگی، دجال کا ظہور یا یاجوج ماجوج کب آئیں گے، ان کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ فیوچر میں ایسا کب ہوگا، کیسے ہوگا. اب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل فکر جو ہے ان کو اس قیامت تو انسان کی جب ہی آ جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے. یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس کو دی اینڈ وہیں ہو جاتا ہے، اور وہی اس کے لیے قیامت ہوتی ہے. تو بات سمجھنے والی ہے. اب فنی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حال کا، آج کل کے جو دور ہے، ہمیں حال کا ہی پتہ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور ہم فیوچر کے سویٹ ڈریم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ میجورٹی لوگوں میں آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو ہے ہماری نوجوان نسل، جو یوتھ ہے جو آج کل کے دور میں، وہ اوور نائٹ رچ ہونے کا کانسیپٹ جو ہے، امیر ہونا یعنی فیم حاصل کرنا یعنی فیمس ہونا، اور اسٹیٹس کے پیچھے بھاگنا، اور اپنے آپ کو سیٹل اور لگژری اور انٹرٹینمنٹ کی لائف میں ڈالنا، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ برائٹ ہے. اسی کو بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. سملرلی آپ دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہیں. تو ہر شخص جو ہے فیوچر، مستقبل کے بارے میں غور و فکر اور پریشان ضرور رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ فیوچر کی فکر ہمیں کیوں ہے، اور کون سا ایسا فیوچر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کیوں جاننا اور کیا جاننا چاہتے ہیں. ایک تو علم کی حد تک تو صحیح ہے، فیوچر کو، مستقبل کو دیکھنا، سمجھنا نالج کے لیے، اور اپنی پلاننگ اور اپنے حالات کا جائزہ لینا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لاجیکل، کہ آپ فیوچر کو سمجھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اصل فیوچر جو ہے، یعنی کہ اصل جو ہمارا جو ایم ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے. یعنی کہ اصل فیوچر تو وہی ہے. اب ان آخرت کو یا قیامت کو چھوڑ کے ہم دنیاوی مسائل میں اور دوسری چیزوں میں زیادہ فکر مند، پریشان، ورڈ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں، یہی بات سمجھنے والی ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اصل فیوچر ہے کیا یا مستقبل ہے کیا، یہ دیکھتے ہیں ہم. تو اس سے پہلے مستقبل یعنی کہ فیوچر کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں مطلب کیا ہے اس کا. یہ علم غیب ہے، یعنی کسی کو نہیں پتا کہ کب نیکسٹ کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، اس کی کیا، کس کی زندگی میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ تو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب علم غیب یعنی مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں بھی، اس کے اگر ہم سائیکولوجیکل اگر انالائز کریں اس کو، تو دو رخ بنتے ہیں، دو پہلو. کیسے کہ ایک بات تو یہ کلیئر ہے پہلے کہ علم غیب کا علم جو ہے، جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. یعنی کہ مستقبل آپ کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور کسی کو ہم اندازے لگا سکتے ہیں، آئیڈیاز لگا سکتے ہیں اگر سوچیں تو. لیکن اس مستقبل کے بھی یعنی فیوچر کے بھی دو پارٹس یا پہلو بن سکتے ہیں. یعنی ایک معلوم فیوچر اور دوسرا نامعلوم یعنی کہ ان نون فیوچر، جو کہ اصل میں غیب کا علم ہے. اب معلوم فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے وہ کیا ہے ایکچولی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کل کو ڈاکٹر بنے گا. یہی معلوم فیوچر ہے آپ کا. اس طرح محنتی، ذہین اور جو ایکٹیو بچے ہوتے ہیں، طالب علم، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سب کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مستقبل یا فیوچر برائٹ ہوگا، وہ اچھے ہوں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ گندم کا بیج اگر آپ زمین میں بوئیں تو زمین سے گندم ہی نکلے گا، یہ آپ کو معلوم ہے. یہ بھی آپ کا ایک معلوم فیوچر ہو گیا. لیکن اس زمین میں اس بیج کے بونے کے بعد اس بیج کی سیڈ کے اندر جو طاقت، نمو، جو اس کی قوت ہوتی ہے، تو کیا واقعی وہ گندم بھی دے گا، یعنی اور کتنا دے گا اور کیسے دے گا. یہ سب جو ہے علم غیب ہے، یعنی نامعلوم یعنی کہ ان نون فیوچر ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کسی کے چہرے کے تاثرات، ایکسپریشنز دیکھ کے آپ اس کے ذہن کے خیالات کا اندازہ کر سکتے ہیں، آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن 100% آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس طرح کی، یعنی کہ ان نون
فیوچر یا مستقبل اور نون فیوچر یا مستقبل، وہ علم کی بیس کے اوپر، یعنی آپ دیکھیں ساری چیزیں ہیں، آپ مستقبل معلوم یعنی کہ نون جو فیوچر ہے آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں بیسڈ آن علم کے، نالج کے اور لاجک کے بیس پہ، لیکن 100% پھر بھی نہیں ہوتا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو بک آف فیوچر ہے، یعنی کہ ہماری اصل جو کتاب ہے قرآن پاک، جس میں ساری باتیں جو ہیں بالکل سمپل، آسان، سیدھی اور بالکل یعنی کہ پکی باتیں، یعنی کنفرم باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ فیوچر کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، اوتھینٹک باتیں ہیں، اور ایک ایسی کتاب جس میں ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ اس میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس میں زمین آسمان کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں، ہمارے فیوچر کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے جس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اب کون کون سے پوائنٹ ہیں جو ہم اگر غور کریں تو آپ دیکھیں قیامت ہے، جیسے اس کے بارے میں تذکرہ ہے، خاص طور پہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورۃ الانفطار ہے، آپ دیکھیں صحیح قیامت کا قائم ہونا، اس کا جو مناظر ہیں، اس کے جو ویژولائز کرنا، اس کو بتانا، وہ آپ دیکھیں اس پوری ان صورتوں کے اندر بیان ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں، تو آپ کو فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، ہم انسانوں کے بارے میں، ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، آخری ٹھکانہ کیا ہے، جنت یا جہنم، اس کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، یہ بھی فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ اسی طرح یوم حشر ہے، حساب کتاب ہے، بالکل واضح انداز میں بتایا گیا کہ کیسے ہوگا، کس طرح سے واقعہ ہوگا۔ سورہ زلزال ہے، آپ دیکھیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں انسان کی موت ہے، ایک یقینی، ایک تلخ اور اٹل حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے فیوچر کے بارے میں، اور کون اپنے آپ کو کس طرح سے صحیح راستے پہ ڈال رہا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آخرت میں انسانوں کا جو آپس میں، جیسے خاص طور پہ کافروں کی بات کی جائے، یعنی ان کے کومنٹس تک، یعنی قرآن پاک میں ان کے آپس میں ڈائلاگ، ان کی جو باتیں ہیں وہ تک بیان کی گئی ہیں کہ جب انسان اٹھائے جائیں گے، یعنی کافر جو، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا کس نے ہماری نیند سے اٹھایا، یعنی سورہ یاسین میں دیکھیں، اور ان کے ایگزیکٹ ورڈ جو ہیں وہ قرآن پاک میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، یعنی فیوچر کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ زمین کے ہل جانے کے بارے میں دیکھیں، زلزلہ ہے، سورہ یاسین میں کہیں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ کچھ بچا ہوا نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور تعداد تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو دیکھیں آپ، کے انسان جب آخرت میں ہوگا، یوم حشر میں، تو وہ شیطان کو بلیم یا الزام دے گا کہ تو نے مجھے ورغلایا وغیرہ، تو شیطان کا جواب بھی اس میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، فیوچر میں جو آئے گا، کہ میں نے تمہیں اس لیے صرف بلایا تھا اپنے پاس، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، یعنی انی اخاف اللہ، تو یعنی شیطان کا آنسر بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جنتی اور دوزخی جو ہوں گے، ان کے بیچ میں کانورسیشن، ڈائلاگس، ایوری تھنگ قرآن پاک میں جو ہے بیان کی گئی ہے دیکھیں آپ فیوچر کے بارے میں، یعنی جنتی جو ہیں جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا پایا، یعنی جنت میں ہے، کیا تم لوگوں نے بھی؟ تو وہ کہیں گے ہاں، ہمارے پر لعنت ہو، یعنی کہ ہم نے کالو یا لیتنی کنت ترابا کے ورڈ بھی آئے ہیں کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، یا ہم نے سچ پایا کہ ہم اپنے جو اعمال ہم نے کیے اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے ہمارا۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہر بات کو، فیوچر کو، ڈائلاگس کو، جنتی دوزخیوں کے اور حالات اور واقعات اور سچویشن، سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پیرائے میں، ڈفرینٹ انداز میں، ڈفرینٹ پیراگرافس میں آپ دیکھیں بیان کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ عربی زبان کا امتیاز ہے، وصف ہے، کوالٹی ہے کہ اس میں نارملی کیا ہوتا ہے، آپ ہر لینگویج میں، زبان میں جو ہے آپ 3 زمانے ہوتے ہیں، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، یعنی کہ اب دیکھیں، لیکن عربی زبان میں خاص طور پہ 2 ہی زمانے، یعنی کہ پاسٹ کو، ماضی کو، اور پریزنٹ کو، یعنی حال کو، مضارع کو جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے، اور فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے یعنی مستقبل کا، وہ اس میں ڈائریکٹ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فیوچر ہے یعنی کہ مستقبل جو ہے وہ حال یعنی مضارع کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیا ہوا ہے۔ کس طرح سے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ کا، جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کا جو انداز ہے، بیان ہے، اور جب وہ موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قیامت کا جو ٹائم جو ہونا ہے، قائم ہونا ہے، اس کا جو آئے گا ٹائم، وہ تمام آیات کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جتنے بھی ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی ہے قیامت کے قائم ہونے سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ وہ پاسٹ میں، ماضی میں اللہ تعالیٰ نے جو ورب استعمال کیے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ موسٹلی ورب جو ہیں پاسٹ میں ہے، ماضی میں ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسا کیوں ہے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں سورہ تکویر ہے، سورہ انشقاق ہے، سورۃ الانفطار ہے، یہ پاسٹ میں سارے ورب آ رہے ہیں، ماضی میں، کہ قیامت قائم ہو گئی، یا سورج پھٹ گیا، یا اس طرح سے واقعات ہیں۔ تو کیا ہے یہ ورب کیوں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ میں، ماضی میں کیوں بولے؟ کیونکہ بات سمجھنے والی ہے کہ قیامت اتنی یقینی ہے، اتنی اٹل ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تو یہ آلریڈی ہو چکی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کا جو آغاز اور انجام ہے، یعنی بگننگ سے اینڈ تک جو ہے، وہ سب کچھ کوئی مستقبل تو ہے ہی نہیں، وہ سب پاسٹ ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ سب کچھ ڈن ہو چکا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ پاسٹ میں چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب کچھ پاس ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ تو اب قرآن پاک میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ پاسٹ میں کیے ہیں، یعنی ماضی میں کیے ہیں، کہ اس کائنات کا آغاز اور انجام جو ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے، ڈن ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو پاسٹ میں ماضی کے الفاظ قیامت کے قائم ہونے کے اور آخرت کے بہت سارے انداز جو ہیں قرآن پاک میں آپ دیکھیں، جو کانٹیکسٹ ہیں وہ پاسٹ میں یا ماضی کے ورب میں آتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا، اب لفظ مستقبل جو ہے وہ عربی مادہ جو زبان جو ہماری ہے، کاف با اور لام سے آیا ہے۔ اب اس کے بہت سارے میننگز بن جاتے ہیں مختلف ابواب میں، چیپٹرز میں، مزید فی ابواب میں اگر آپ جائیں، لیکن خاص طور پہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو باب استفعال میں جب یہ مادہ آتا ہے کاف با اور لام، تو استقبلا یستقبلو استقبالا، یعنی کسی کی طرف متوجہ ہونا یا سامنے آنا، اور پھر اس سے مستقبل بنا یعنی کہ سامنے آنے والا۔ تو کیا سامنے آنے والا ہے؟ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا دی اینڈ ہے، بیسیکلی ہمارا قیامت ہے۔ تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں خاص طور پہ جب اس مستقبل کے بارے میں کچھ جگہوں پہ جب بات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں فیوچر کے لیے، جو اسپیسیفک بتاتے ہیں کہ یہ فیوچر کے سینٹینس ہیں، ورنہ نارملی ہم حالات کو، کانٹیکس کو، اس کو آیات کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے، مطلب ان کا۔ اب ایک ورڈ ہے سوفا، دوسرا ورڈ ہے سین۔ تو سوفا کا جو ورڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ مستقبل بعید یعنی دور کے لیے اکثر جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی واضح اگزامپل سورہ تکاثر میں ہے کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی ہرگز نہیں تم جان جاؤ گے، تم ہرگز نہیں تم لازماً جان جاؤ گے، یعنی کہ وہی بات ہے کہ جب مرنے کے بعد علم الیقین کا اور حق الیقین کا درجہ آتا ہے تو کافر اور ہر طرح کے جو انسان ہیں وہ جب دیکھ لیں گے کہ ان کے سامنے ان کا انجام آ گیا ہے تو وہ جان جائیں گے اس چیز کو، یعنی کہ اس کا مطلب سوفا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر سین جو ورڈ ایک لگ جاتا ہے، ایک حرف جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے، یعنی کہ کلوز جو ہوتا ہے، قریب، جیسے سورہ قمر آیت 26 میں دیکھیں کہ سیعلمون، وہ ان قریب جان جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی اگزامپل 30واں پارہ جو ہے سورہ نبا دیکھیں، اس میں کہ اس میں کیا ہے کہ ورڈ جو استعمال ہوا ہے ثم کلا، بیسکلی سیعلمون، یعنی کہ بیسیکلی سٹارٹ جب یہ سورہ ہوتی ہے سورہ نبا، اما یتساءلون، یعنی وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان النباء العظیم، یعنی کہ وہ عظیم خبر کیا ہے، وہ کیا ہے جو بڑی خبر ہے جو، اور الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی کہ جو، اور اس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مختلف ان کی رائے ہیں، اوپینینز ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو جو مکہ کے جو تھے وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے تھے، مختلف رائے دیتے تھے کہ کیا واقعی قیامت آئے گی، کیا واقعی انسان زندہ ہوگا، کائنات سورج چاند سب ختم ہو جائیں گے، مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین، اور کیا یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ، سب یہ باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر ورڈ جو استعمال ہوا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی کہ ہرگز نہیں وہ جان جائیں گے، یعنی کہ وہی بات ہے کہ دنیا کے حساب سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپینین، ان کا کیا جو غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو اب ساری باتوں کا ڈسکشن کرنے کا مطلب کیا بنتا ہے، کنکلوژن کیا ہے کہ مستقبل فکر بھی ضروری ہے، مگر ایک حد تک۔ دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھیں تو مستقبل یعنی فیوچر، یعنی جو کریئر اپنا بنانا، لائف بنانا، بزنس وغیرہ، اپنے اولاد کا مستقبل ہوگی، اس کی فکر ہوگی، ایک حد تک تو جائز ہے، آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، صحیح ڈائریکشن ہو، نیک نیتی ہو، ہر طرح سے آپ اپنا آرگنائز کریں۔ لیکن دوسری طرف اصل جو مستقبل یا فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل فیوچر یا مستقبل ہمارا کیا ہے؟ موت کی فکر، قیامت کی فکر، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے پیش ہونا اور حساب کتاب دینا، اور پھر جنت کا حصول اور جہنم سے دور، یہ ہمارا ایکچول فیوچر، ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اصل ہمارا فیوچر مستقبل یہی ہے، اصل فکر یہی ہے ہماری، کہ بجائے سے کہ دنیاوی مسائل میں ہر وقت پڑے رہنے کے بجائے، یعنی ہم بجائے سے کہ دنیاوی فکروں میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، فیوچر کے بارے میں جاننے میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، آخرت کا بھی، فیوچر کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اعمال صالح، عبادات خلوص دل سے جو ہے ہم کریں، حسن سلوک کریں، حلال رزق کمائیں، بے حیائی سے بچیں، یہ ہے اصل اعمال صالح، اور یہی ہے اصل جو فکر ہے ہمارے فیوچر کی، سو دیٹ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ حسرت یا کاش یا ریگریٹ کے الفاظ جو کافر بولیں گے قیامت کے روز کیونکہ وہ ناکام ہو جائیں گے، تو ہم یہ نہ بولیں، ہم کامیاب ہوں، سکسیزفل ہوں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سکسیزفل، حلال طریقے سے بنائیں، اور دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اپنی جتنا ہو سکتا ہے، اور آخرت کو تو لازمی بنانا ہی چاہیے۔ تو یہ اصل ہمارا اصل فیوچر ہے، ہمارا اصل فیوچر کا، مستقبل کا کانسیپٹ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ سب لوگ اس بات کو سمجھیں اور عمل کریں، انشاءاللہ بات ہوگی۔